قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام کے تبسم مبارک کی۔ آپ کا مسکرانا اور پھر آپ کا رونا، بلکہ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آواز مبارک کی۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ تمام انبیاء کرام خوبرو یعنی خوبصورت تھے اور سب کے سب خوش آواز تھے، مگر حضور نبی کریم علیہ السلام ان سب سے زیادہ خوبرو اور خوش آواز تھے۔ آپ کی آواز میں تھوڑی سی گرانی پائی جاتی تھی، جو کہ ایک وجاہت کی علامت ہے اور جو اوصاف حمیدہ میں شمار ہوتی ہے۔ خوش آواز ہونے کے علاوہ آپ بلند آواز اتنے تھے کہ جہاں تک آپ علیہ السلام کی آواز شریف پہنچتی اور کسی اور کی آواز وہاں تک نہ پہنچتی تھی۔ بالخصوص خطبوں میں آپ علیہ السلام کی آواز شریف گھروں میں پردہ نشین خواتین تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا کہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اس آواز کو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شیر مدینہ میں قبیلہ بنی غنم میں تھے، انہوں نے سن لیا اور ارشاد نبوی کی تعمیل میں وہیں اپنے مکان میں دو زانو ہو بیٹھے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے منی میں جب خطبہ پڑھا، جس سے ہمارے کان کھل گئے، یہاں تک کہ ہم اپنی جگہ پر تھے اور آپ علیہ السلام کا کلام اقدس ہماری سماعتوں تک پہنچ رہا تھا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم آدھی رات کے وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کی قراءت یعنی تلاوت سنا کرتے، حالانکہ میں مکان کے اندر چارپائی پر ہوا کرتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی آواز بڑی آسانی کے ساتھ مجھے آ رہی ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب عموماً تبسم فرمایا کرتے، تبسم مبادئ ضحک سے، یعنی جو بندہ ہنستا ہے نا تو پہلے یوں تھوڑا جسے مسکرانا کہتے ہیں، یہ اسے عربی میں تبسم کہتے ہیں۔ یہ پوری مسکراہٹ نہیں ہوتی، یہ مسکراہٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام تبسم فرماتے اور ضحک کا یعنی تبسم کا معنی یعنی تبسم جو ہے یہ مسکراہٹ کا آغاز ہے، اور ضحک کے معنی چہرے کا انبساط ہے، یہاں تک کہ خوشی سے دانت ظاہر ہو جائے۔ یعنی ضحک کا معنی خوشی سے دانت ظاہر ہو جائے، بندہ ہنستا ہے نا یوں کر کے۔ تبسم یعنی اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا یوں سمجھ لیں کہ ابھی مسکرانے کا آغاز ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین اگر آواز کے ساتھ ہو، خوشی سے دانت ظاہر ہو، اگر آواز کے ساتھ ہو اور دور سے سنا جائے تو اسے قہقہہ کہتے ہیں، اور آواز تو ہو لیکن دور سے سنا نہ جائے تو اسے ضحک کہتے ہیں۔ اگر بالکل آواز نہ پائی جائے تو اسے تبسم کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اکثر الاوقات تبسم فرماتے۔ میں نے یہ اتنی ڈیٹیل اس لیے بتائی کہ معلوم ہو کہ میرے آقا علیہ السلام کون سا یعنی تبسم ہے، ضحک ہے تو کون سی قسم اختیار فرماتے، تو اکثر اوقات تبسم فرماتے اور اس کی حد سے تجاوز نہ فرماتے۔ شاذ و نادر کہیں ضحک کی حد تک پہنچتے، کیونکہ کثرت ضحک جو ہے وہ عام طور پر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دل کو ہلاک کرتا ہے، اور کہا آپ کبھی نہ مارتے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ کہا بھی مارتے ہیں، تالی بھی مارتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور زیادہ کھلکھلا کر ہنسنا تو یعنی ضحک کرنا تو اس سے بھی دل مردہ ہوتا ہے، دل کو یہ چیز ہلاک کرتی ہے۔ تبسم کر لیا
تو اور ظاہر ہے کہ ہنسنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن زیادہ ہنسنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا جو گریہ شریف تھا یہ دہک کی جنس سے تھا کہ آواز بلند نہ ہوتی تھی مگر آنسو مبارک آنکھوں سے گر پڑتے تھے۔ آپ کے سینہ شریف سے ایسی آواز آتی جیسے سے ہنڈیا میں جو ہے وہ جو پانی ابل رہا ہوتا ہے نا تو جوش کی آواز آتی، تو آپ کے سینہ اقدس سے ایسی آواز آتی۔ آپ علیہ السلام کا جو رونا تھا، گریہ مبارکہ تھا، یہ ناظرین صفت جلال الہی کی تجلی اور امت پر شفقت اور ناظرین میت پر رحمت کے باعث ہوا کرتا تھا۔ اور اکثر اوقات قرآن شریف کے سننے میں اور کبھی کبھی نماز شب میں بھی آپ اس طرح گریہ فرماتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی انگڑائی نہیں لی۔ وہ کہتے ہیں نا جب سو کر اٹھتے ہیں کبھی نیند آ رہی تو انگڑائی لیتے ہیں، آپ نے کبھی انگڑائی نہیں لی۔ تو ناظرین ان سنتوں پر بھی عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کے ہر سنت پر ہر طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لا تحصوها، یہاں ناظرین اسے پڑھیں گے اور یا وقف بھی کریں گے تو دونوں صورتوں میں اسے لا تحصوها ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ لغفور الرحیم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں رحیم پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 18 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 18 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، ان دوسرا، تعدو تیسرا، نعمتا چوتھا، اس میں اللہ پانچواں، لا تحصو چھٹا، ہا ساتواں، ان آٹھواں، اس میں اللہ نواں، لا دسواں، غفور 11واں، رحیم 12واں۔ کل یہاں 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِن تَعُدُّوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، نعمتہ میں تا پر زبر ہے، اس سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف تا پر زبر ہے، تو زبر یا پیش ہو ما قبل حرف پر تو اس میں اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، اور زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا اس لیے کہ ما قبل تا پر زبر ہے۔ نعمت اللہ لا تحصوها، لا تحصو علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لا تحصوها ان اللہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، ان میں نون پر زبر ہے، اس سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور یہاں پر بھی اس میں اللہ کی حرف لام کو پر پڑھیں گے کہ ما قبل نون پر زبر ہے۔ ان اللہ لا غفور رحیم، غفور ان میں را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور رحیم ان میں بھی را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ را پر جو دو پیش کی تنوین ہے اس سے رحیم ان کی را کے ساتھ ملائیں گے اور را کی آواز کو ہی ادا کیا جائے گا۔ ان اللہ لغفور رحیم، اب یہاں وقف کریں گے تو لغفور الرحیم پڑھیں گے، لغفور نہیں، لغفور الرحیم، را کی آواز ہوگی۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا
نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم. ناظرین یہ آیت نمبر 18 ہے، 18 ہے. اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے نعمت، دوسرا اسم اللہ، تیسرا ہا ضمیر، اسم اللہ گزر چکا ہے نمبر 2 میں، چوتھا غفور، پانچواں رحیم. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. ابھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، یہاں لکھ بھی دیتے ہیں. تو پہلا اسم ہے نعمت. اور دوسرا اسم ہے اسم اللہ. تیسرا اسم ہے ہا ضمیر. چوتھا اسم ہے غفور. پانچواں اسم ہے رحیم. ناظرین و سامعین یہ 5 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تعدو پہلا فعل ہے، لا تحصو دوسرا ہے. تعدو نمبر 2 لا تحصو. ناظرین و سامعین یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 ان، اور نمبر 3 انا، نمبر 4 لا. 4 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 ان، اور نمبر 3 انا، نمبر 4 لا. نمبر 4 لا. 5 اسماء ہیں، 2 افعال ہیں، 5 اور 2 7، اور 4 حروف، کل ملا کر 11 کلمات ہیں. کل ملا کر 11 کلمات ہیں. چلیں جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے نعمت. نعمت کا معنی نعمت ہی ہے، وہ چیز کہ جو انسان کو حاصل ہو، جس سے انسان مستفیض ہو، اسے نعمت کہتے ہیں. ناظرین جیسے رزق یہ بھی نعمت ہے، مال حلال یہ بھی نعمت ہے، کھانا پینا حلال جو ہے نا حلال چیزیں کھانا یہ بھی نعمت ہے، پاکیزہ چیزیں کھانا یہ بھی نعمت ہے. والدین نعمت، اولاد نعمت، بیوی نعمت، بہن بھائی
عزیز و اقارب نعمت، یہ سانس نعمت، ٹھیک ہے نا. تو جس چیز سے انسان کو فائدہ پہنچے اسے عام طور پر نعمت کہتے ہیں، خوشی محسوس ہو اسے نعمت کہتے ہیں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات نعمت زیادہ ہو تو وبال جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر مال حلال بہت زیادہ آ جائے، نعمت ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے بھیگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح اور بھی مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. تو بہرحال یہ نعمت بہت بڑی چیز ہے جسے حاصل ہو جائے. اچھا اب نعمت جو ہے ناظرین، اس کا معنی تو بتا دیا، اور اردو میں بھی اس کو نعمت ہی کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے جو ہے وہ نعم، النعم یہ بھی اس کی جمع ہے، اور اسی طریقے سے انعم یہ بھی اس کی جمع ہے، نعمات اس کی جمع ہے، نعیمات یہ بھی اس کی جمع ہے. تو کتنی جمع ہو گئی؟ النعم نمبر 1، انعم 2، نمبر 3 نعمات، اور نمبر 4 نعیمات. تو نعمت ایک نعمت، النعم اور انعم، نعمات اور نعیمات بہت سی نعمتیں. تو نعمت عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں اللہ، یہ بڑا پیارا نام ہے ناظرین، اس میں جلالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ تو ہو سکتا ہے، کوئی امت اللہ ہو سکتی ہے، امت اللہ اللہ کی بندی، لیکن کوئی دوسرا اس میں اللہ والا بھی نہیں ہو سکتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، جس مقصد کے لیے اس کا ورد کیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے. تو ناظرین اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے. وہ راضی ہے تو پھر باقی کیا غم ہے. اور دوسرا پھر وہ اپنی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے. اور پھر ناظرین یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ میری حاجت پوری فرما. تو دعا تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے نا. ہاں واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ اس. غفور فعول کے وزن پر ہے، اور یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے. غفور کا معنی ہے بخشنے والا، اور رحیم یہ فاعل کے وزن پر ہے اور اس میں فاعل کے معنی میں ہے. رحیم کا معنی مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا. ہم عام طور پر اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کوئی بندہ کوئی گناہ کر لے، نہیں میرا مولا بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں افعال کی جانب. تو تعدو اصل میں تھا تعدونا، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تم گنتے ہو یا تم گنو گے، تم سب گنتے ہو یا تم سب گنو گے، یا تم شمار کرتے ہو یا تم شمار کرو گے، یا تم سب شمار کرتے ہو یا تم سب شمار کرو گے. اب تم یا تم سب میں آپ اور آپ سب بھی لگا دیں تو یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں. اچھا اب ناظرین یہاں پر آیا ہے ان، اور ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں. اب یہ ان آپ کے لیے اجنبی نہیں رہا، یہ حرف نفی کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور ان عام طور پر شرط کے لیے، شرط کسے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میرا کام کرو گے تو میں آپ کا کام کروں گا. تو کسی بھی چیز کو جو کسی شے پر معلق کیا جاتا ہے تو اس جس پر شے معلق ہوتی ہے اسے شرط کہتے ہیں. اگر تم میرا کام کرو گے، کوئی بندہ آیا کہ میرا کام کر دے، میں کہتا ہوں اگر تم اچھا ایک دوسری مثال، اگر آپ میرے گھر آؤ گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا. کوئی آیا میرے پاس کہ یار میرے گھر آؤ، تو میں کہتا ہوں اگر آپ میرے پاس آؤ گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا. تو اگر آپ میرے پاس آؤ گے تو میں نے آپ کے آنے کو معلق کیا ہے اپنے آنے پر. تو جس پر معلق ہوتی ہے وہ شرط ہوتی ہے، اور معلق ہونے والی ناظرین جو ہے وہ جواب شرط ہے یا جزا ہے. تو ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور ان جب آتا ہے فعل مضارع پر تو آخر سے تثنیہ یا جمع کا نون ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا معنی تبدیل اس طرح ہوتا ہے ان تعدو، اگر تم شمار کرو، اگر تم گنو، اس کا معنی بھی یہ ہوگا. ان کا معنی ہے اگر. لا تحصو فعل نہیں حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم شمار تم نہیں گن سکتے. لا تحصو بلکہ ناظرین یہ نہیں ہے، لا تحصو یہ تحصون تھا فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر کہ تم گن سکتے ہو یا تم گن سکو گے. اب لا یہاں پر داخل ہے
لا یہاں پر داخل ہے، یہ لا حرف نفی علیحدہ ہے، یہ حرف نفی علیحدہ ہے. اب لا یہاں داخل ہے تو لا تحصو نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ جواب شرط ہے تو نون جو ہے جمع کا وہ حذف ہو گیا. تو لا تحصو تم گن نہیں سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے، اس کا معنی یہ ہوگا. آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی اور ان کا معنی، اگر اس کا استعمال معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. لا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اور آخر میں لا ہے، اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. تو ناظرین کل 11 کلمات ہیں. 11 کلمات میں 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 نعمت، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 غفور، نمبر 4 رحیم. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان و ان، تا زبر تا، عین دال پیش عد، دال واو پیش تو، و ان تعدو، نون عین زیر نع، میم زبر ما، تا لام زبر تل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، نعمت اللہ، لام الف زبر لا، تا ہا پیش تح، صاد واو پیش سو، ہا الف زبر ہا، لا تحسوہا. یہاں وقف پڑھیں گے تو لا تحسوہا ہی پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، لام زبر لا، غین زبر غا، فا واو پیش فو، را را دو پیش رر، لغفور، را زبر را، حیا زیر حی، میم دو پیش من، رحیم. یہاں وقف پڑھیں گے تو رحیم پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور ان، اگر تعدو تم گنو، تم شمار کرو، نعمتا نعمت، اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. لا تحصو تم نہیں گن سکتے، تم نہیں گن سکو گے. ہا، یہ ہا ضمیر نعمت کی طرف لوٹ رہی ہے. نعمت ظاہر کے آخر میں گولتا ہے تو یہ تانیث کا صیغہ ہے، تو اسی لیے ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. تو لا تحصو تم نہیں گن سکتے، ہا اسے یعنی نعمت کو. انا بے شک، یا تحقیق، اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. لا البتہ، غفور بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان یا رحم کرنے والا. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 9 سورہ نحل، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا۔ ناظرین و سامعین، لوگوں کو جبراً ہدایت یافتہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، ورنہ وہ خالق و مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے از راہ کرم سیدھے راستے کے بیان کو اپنے ذمے لے لیا ہے، اور وہ رسولوں اور نبیوں کو بھیج کر اور کتابوں اور صحائف کو نازل فرما کر اور براہین اور دلائل کو قائم کر کے سیدھا راستہ بیان فرماتا ہے، اور جو شخص سیدھا راستہ حاصل کرنے کا ارادہ کر لے اور نیک اعمال کا قصد کرے، اس کے لیے نیک اعمال پیدا فرما دیتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں جن پر چلنے سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اب اس ٹیڑھے راستے کی دو تفاسیر ہیں۔ نمبر 1، کافروں کی، کفار کی مختلف ملتیں، یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت۔ نمبر 2، اہل الاہواء اور اہل البدعات۔ اہل الاہواء یعنی جو خواہشات کی پیروی کرنے والے، اور اہل البدعات دین میں وہ نئی چیزیں نکالنے والے کہ جن کی اصل دین میں نہ ہو، جنہوں نے محض اپنی خواہشات سے نئے نئے راستے بنا لیے، جن کی قرآن عظیم اور احادیث صحیحہ میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اب ٹیڑھے راستے دو ہیں جو ہم نے بیان کر دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ایمان کے طریقے آسان کر دیتا ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالی گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ایمان لانا اور اس کے طریقوں پر عمل کرنا دشوار کر دیتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ جو شخص ایمان کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان لانے کے راستے آسان فرما دیتا ہے، جو شخص کفر اور گمراہی اختیار کرتا ہے اس کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر دیتا ہے، وہ جبراً کسی کو مسلمان نہیں بناتا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا، لیکن لوگوں کو جبراً ہدایت یافتہ بنانا اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ ناظرین و سامعین، اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی جو کافر ہے اس کی کیا غلطی کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کے لیے کفر آسان کیا۔ نہیں، وہ جب ارادہ کرتا ہے اس نے نیکی کا ارادہ کیوں نہیں کیا، اس نے ایمان کا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ تو جو وہ ارادہ کرتا ہے اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اگر وہ ہدایت کا جو ہے وہ ارادہ کرتا تو ہدایت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا، اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیے۔ تو اب اس میں یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ ناظرین، تقدیر ہوتی یہ ہے، ایسا نہیں کہ جو لکھا ہے وہ انسان کو کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جو انسان کرنے والا تھا اللہ رب العالمین نے اپنے علم قطعی کے اس پر لکھ دیا کہ یہ کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ یہ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کی تفصیل ہے، اور اس سے پہلے ہم تقدیر کی جو اقسام ہیں، تقدیر مبرم ہے اور پھر شبیہ بمبرم ہے، اور پھر اس کے ساتھ تقدیر معلق کی 3 قسمیں ہیں، مبرم، شبیہ بمبرم اور تقدیر معلق، وہ ہم نے اس سے پہلے بیان ہم کر چکے ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین آیت نمبر 10، آیت نمبر 10، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس پانی کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ اب ناظرین اس میں تسیمون جو پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 10، اس میں آخر میں تسیمون اس کا مادہ ہے سین واو میم، اس کا معنی ہے جانوروں کو چرانا، اور جو ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے الابل السائمۃ،
کہ جنگل کی گھاس چرنے والے اونٹ جو بغیر اگائی ہوئی قدرتی گھاس چرتے ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کا ذکر فرمایا تھا۔ ان کے ذکر سے ایک تو اللہ رب العالمین نے ان کے وجود سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا، اور دوسرا انسان کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حیوانات میں انسانوں کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اور اس جہاں میں حیوانات کے بعد جس مخلوق کو شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ نباتات ہیں۔ سو اب اللہ رب العالمین حیوانات کے ذکر کے بعد نباتات کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ بارش کے پانی سے کھیتوں کا اور باغوں کی روئیدگی، یعنی ان کا اگنا، پھر جو ہے وہ پھل اگانا، اور نئے نئے قسم کے چیزیں اگانا، سبزیاں اگانا۔ ناظرین، اب اس میں کیا ہے، اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تاندرے والا سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن نہیں، یہاں سے وَإِن تَعُدُّوا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لا لَغَفُورٌ تحصوها، اس پر ذرا رک جائیں۔ اچھا، لا تحصوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تانلے والا۔ جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ چلیں جی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔